باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے، آگے ان کی اور بہت بڑی بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہالت کیوں پھیلی، آخر لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ وجہ یہ بنی ہے، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمایا کہ ان لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیروں اور اپنے فقیروں اور اپنے درویشوں کو ارباب من دون اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ ان پیروں فقیروں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، حالانکہ سب کو یہ کہا گیا تھا کہ تم صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو تنہا اور اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ ہر اس شرک سے پاک ہے جو بھی لوگ شرک اس کے ساتھ کرتے ہیں، جو چیز بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہر ایک شریک سے پاک ذات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس مسئلے کو سمجھے کہ انہوں نے رب کیسے بنایا تھا، درویشوں کو، پیروں فقیروں کو انہوں نے کیسے رب بنایا؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، لیکن عدی جو ہے وہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے موقع پر اور آقا علیہ السلام کی یہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ سونے کی سلیب جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدی، یہ بت جو تم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اس کو ہم سے دور کر دو۔ اور پھر فرماتے میں نے وہ اتار کے پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، یہی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے پیروں فقیروں کو جو ہے وہ اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو حضرت عدی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تو ان اپنے ملنگوں کو اور اپنے پیروں فقیروں کو اپنے کبھی رب نہیں بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدی، جب تمہیں وہ جس چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ان کا حکم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا جی یا رسول اللہ مانتے ہیں۔ جو چیز وہ تمہارے لیے حلال کر دے تم اس کو حلال مان لیتے ہو، جو چیز حرام کر دے وہ تم اس کے لیے حرام مان لیتے ہو، کیا یہ کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل کرتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے، جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ویسے اس کے ساتھ اس کا وہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب بنانا اسی کو کہتے ہیں، رب بنانا اسی کو کہتے ہیں۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو اور ایک طرف سے تمہارے جناب اللہ ملنگ کا جو ہے حکم آ جائے، تمہارے پیر فقیر کا حکم آ جائے، تو بجائے تم رب کے حکم ماننے کے تم تو اپنے درویشوں کا حکم مان رہے ہو، اپنے ملنگوں کا حکم مان رہے ہو۔ تو بجائے تم اس کو ماننے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے کے، جب تم نے ان کو مانا تو پھر تم نے رب کو رب تو نہیں مانا، پھر تو تم نے ان کو رب بنا لیا ہے، ان کو رب مان لیا ہے، اور یہی حال تو ہمارا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی آیت کو اٹھا لیں اور اس وقت آج پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں اور مسلمان کے حالات کو دیکھ لیں، صرف بات صرف ملنگوں تک نہیں ہے، بات پیروں فقیروں تک نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو، دوسری طرف سے اپنے سیاسی لیڈر کا حکم ہو، یا اپنے پیر فقیر کا حکم ہو، یا ملنگوں کا حکم ہو، لوگ اس طرف جاتے ہیں لیکن رب کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ بتائیں پھر رب بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ ٹھیک ہے، تو جو سلسلہ یہودیوں نے عیسائیوں نے شروع کیا تھا، جو آتے ان کے اندر تھی وہی آتے آج مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ جتنا بندہ آج اپنے پیروں فقیروں کو مانتا ہے اتنا کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آپ سناتے جائیں، ادھر سے دوسری طرف سے بندہ کیا کہتا ہے جی ساڑھے پیر نے سانو یہ حکم دیتا سی، اور تیرا پیر کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اور پیروں نے تو ہمارا ویسے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ آپ 1000 پیر اٹھا لیں، 1000 پیر میں سے خدا کی قسم صرف اور صرف 10 سے 15 پیر نکلیں گے جو واقعی اصلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو واقعی راہبر شریعت ہے، جو واقعی پیر۔ یاد رکھے طریقت والا تو ہم نے لفظ ایسے ہی عام کر دیا ہے نا، حالانکہ طریقت کا راستہ تو اتنا مشکل ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ جب تک انسان کے پاس شریعت کا علم نہیں آئے گا اس وقت تک انسان کو طریقت سمجھ ہی کوئی نہیں آئے گی۔
اور تھا نا خواجہ اپنا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے پوری شاعری کے اندر سلطان کے صرف ایک جملہ یاد کیا ہے، علم و باج و فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو. یہ سلطان باؤ کا میں کہتا ہوں جی نچوڑ ہے ساری بات کا. کیا فرمایا آپ نے؟ علم و باج و فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو. سلطان کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی علم شریعت کو چھوڑ کر پیری فقیری کے راستے پر چلا ہے، کفر پر مرا ہے، کبھی اسلام پر نہیں مرا ہے. دیکھیں نا جی، جتنے آپ پیر فقیر دیکھتے ہیں باہر، یہ 2 نمبر آپ دیکھ لیں. نماز اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فرض ہے، جب رسول اللہ پر معاف نہیں ہے تو تیرے پیر پر کیسے معاف ہو گئی؟ زکوٰۃ جب صحابہ پر معاف نہیں ہے، اہل بیت پر معاف نہیں ہے تو تجھ پر کیسے معاف ہو گئی؟ حج جب رسول اللہ پر فرض ہے تو تجھ پر کیسے معاف ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ہمارے پیر فقیر تو ویسے ننگے دھڑنگے ہیں، اور ہماری اس پڑھی لکھی عوام کا تو حال یہ ہو چکا ہے، جتنا زیادہ ننگا بندہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ مانتے ہیں، جتنا زیادہ میلا کچیلا ہوگا اتنا زیادہ مانیں گے. لاہور کے اندر ایک نوری شوری گزرا ہے، نوری بوری، وہ سال کے بعد نہاتا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ سال کے بعد جب وہ نہاتا اس کا میلا اور گندا پانی جو ہے لوگ اٹھا کر پی کے جاتے تھے، تبرک سمجھ کے لے جاتے تھے. رب فرمائے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ رب تو صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرے کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب النظافۃ نصف الایمان، حضور فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. اور یہاں کا ملنگ نہاتا نہیں ہے، لوگ اس کو اس وجہ سے مانتے کیونکہ نہاتا نہیں ہے، پہنچا ہوا ہے. ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پیر شریعت کا رہنما بنے نا. ٹھیک ہے جی، راہبر شریعت کا لقب لیا ہے تو پھر شریعت دکھا، لوگوں کو شریعت سمجھا، پھر پتہ چلے کہ واقعی تو راہبر شریعت ہے. اور راہبر شریعت کا حال یہ کہ خود کو غسلوں کا فرض کو پتہ کوئی نہیں پیر کو، اور جتنا ہمارا چندہ سارا کھا گئے، اور ادھر ہماری عوام ہے اس نے ایسا بیڑا غرق کیا ہمارا کہ ہم پٹ کے تھک گیا. کو خدا کا واسطہ ہے پیروں کو پیسے نہ دیا کرو، ان کو چندے نہ دیا کرو. آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا، نواز شریف اور زرداری تو ویسے بدنام ہے نا پیسے کے لحاظ سے، یہ حرام کما گئے. آپ کے پیر ان سے ڈبل ٹرپل جو ہے زیادہ پیسے والے ہیں. سرینا ہوٹل کے اندر پیر نے شادی کی ہے، 1 ارب روپیہ خرچہ آیا ہے. کہاں سے لایا ہے؟ یہ ہمارے چندوں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے وہ جناب والا ایک پیر صاحب ہے، وہ ہر سال ریس کے اندر جناب فرسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. کیا کریں گے؟ ان کے گھوڑوں کے استبل میں چلے جائیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پورا کا پورا جناب والا آپ پینٹ بیچ کے رکھ دو جناب، ان کا گھوڑے کے برابر نہیں ہو سکتا، اتنے مہنگے ترین گھوڑے ان کے. یہ پیروں کا حال ہے. اور ہمارا سارا کا سارا چندہ ادھر چلا گیا، ہمارے مدرسے خالی ہو گئے، ہمارے علماء بیکار ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس مالی سپورٹ تک نہیں ہے. دیکھیں جی، آپ مدرسے کے اندر 4 پیسے والے جب جاتے تو علماء تیار ہوتے، علماء نکل کر پھر مسجدوں کے اندر آ کے جب پڑھاتے تو پھر کم سے کم عوام کو دین تو سمجھ آتا. جب مدرسے خالی ہو گئے ہیں، مدرسوں کے اندر سہولیات نہیں رہی ہیں. آپ دیکھیں آج جناب اللہ چاہے پڑھائی ہو یا نہ ہو، سکول صرف اور صرف وہی کامیاب ہو رہا ہے جس کے اندر سہولیات زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور مدرسوں کی حالت کیا ہے؟ مدرسے والے تو آج بھی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو آج بھی لنگر کھانا وہی چل رہا ہے، وہی دال ہے، وہی آلو کھڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں جب سہولیات نہیں ہوں گی لوگ اپنے بچے کو عالم کیسے بنائیں گے؟ جب عالم نہیں بنائیں گے تو آپ کی مسجد کے اندر جو امام کھڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے جاہل ہی تو ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی بندہ آپ کو شریعت کا راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. اور لفظ مرشد یہ اتنا پاک صاف لفظ تھا، لوگوں نے اٹھا کر جو جہان کا گندا بندہ تھا اس کے ساتھ مرشد لگا دیا. لا ابھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نہیں لگایا. لوگوں نے عمران خان کو مرشد کہا اور آج تک کہتے ہیں. لخ دی لعنت ہے تمہارے اوپر. جا مرشد کا مطلب کیا تھا؟ مرشد کا تو مطلب ہی یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رہنمائی کرنے والا مرشد ہے. اور اس لفظ کو اٹھا کے جناب انہوں نے اپنے سیاسی لیڈروں پر لگا دیا. اس کی بیوی کو لوگ مرشد کہتے ہیں. یار ڈوب کے مرنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کی بیوی کو مرشد کہتے ہیں، اس کو مرشد کہتے ہیں جو تمہارا سیاسی لیڈر ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لفظ عشق کمال درجے کا لفظ تھا، اس کو بدنام کیا جب وہ بازاری لفظ بن گیا. اور لفظ مرشد حالانکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی، ٹھیک ہے، جو کمال درجے کا لفظ تھا کہ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کا راہ دکھانے والا. تم نے اٹھا کر وہ لفظ جو ہے وہ سیاسی بنا کے رکھ دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج لفظ مرشد بھی آج لفظ عشق کی طرح بدنام ہو کے رہ گیا ہے. اب ہر بندہ مرشد بنا پھرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے درویشوں اور ملنگوں کے پیچھے چلے، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے جناب اعلیٰ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیٹا بنا لیا اللہ کا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا. جب علماء کے پیچھے نہیں چلو گے تو بیڑا غرق تو ہوگا. ایک عالم ہی بتا سکتا ہے نا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے یا حدیث کے اندر کیا لکھا ہے. آپ حقیقت بتا، میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ اس پیر اس قابل کوئی نہیں رہ گیا کہ کوئی پیر اپنا مسجد پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے. جتنے آستانوں میں آپ چلے جائیں کوئی پیر اپنے آستانے کی مسجد پر نماز نہیں پڑھا سکتا. اور پیر کو کہہ دے کہ پیر صاحب دعا کر دو، صرف منہ کے اندر بڑ بڑ کر سکتا ہے، اس کو سیدھی دعا مانگنی نہیں آتی. لیکن ہماری قوم ہے اتنی جاہل ترین قوم ہے کہ جتنا پیسہ ٹھوک ٹھوک کے پیروں کو جناب ہر سال وہ نئی گاڑی نکال لیں گے، لیکن پیر کے مدرسے کے اندر 4 بچے پڑھنے والے نہیں ہیں. کسی آستانے پر کوئی پیر نماز پڑھاتا مجھے بتا دے. بڑے سے بڑے آستانے پر چلے جائے پیر اس قابل ہی کوئی نہیں کہ یار رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو سکے. مجھے ایک بندے نے کہا، کہتا جی عالم بڑا ہے کہ جناب پیر بڑا ہے. میں نے کہا بھائی بات سن میری، وہ شخص جو رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے وہ پیر سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے. بات سمجھ نہیں کہ نہیں؟ یہ یاد رکھے مسئلے کے طور پر. ایک شخص رسول اللہ کی گدی پہ بیٹھا ہے، ایک شخص اپنے باپ کی گدی پہ بیٹھا ہے اور ہے بھی نااہل، ٹھیک ہے. اس کو تم نے اٹھا کے جناب پیر طریقت بھی بنا دیا، راہبر شریعت بھی بنا دیا، سارا کچھ بنا دیا ہے. جو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھا ہے وہ اس کو تو جو مرضی آئے گالیاں دے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں نا یار، وہ پیر کی گدی پہ بیٹھا، اپنے باپ کی گدی پہ بیٹھا ہے، وہ قابل احترام. جو رسول اللہ کی گدی پہ بیٹھا وہ اس کا کیا حال بنا. تو پھر نتیجہ تو یہ نکلنا تھا، جب ہم نے علماء کی خدمت نہیں کی، علماء کو سپورٹ نہیں کیا ہے، علماء کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے، آج ہمارے مدرسے ویران ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کے اندر سہولت نہیں ہے، اپنا بچہ بھیجنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، پڑھانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ہاں اگر مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر سہولیات ہوتی، جب تک مدرسے سہولیات سے پر رہے، بڑے بڑے علماء، محدثین، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ نکلتے رہے. جب سے ہم نے مدرسوں سے منہ موڑ کے پیروں کے منہ کے اندر ٹھوسنا شروع کیا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پیر خانے تو جناب والا سونے اور چاندی کے بن چکے ہیں، اور اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں سارے کے سارے ویران ہو چکے ہیں. آپ جائیں کبھی مدرسوں کے وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب مدرسوں کے حالات کیا ہو چکے ہیں. پھر کہاں سے پڑھے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب حوصلہ دیا اگلی آیت کے اندر، فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں گے. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، یہ تو رب کا بھی پکا وعدہ ہے کہ رب بھی اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، رب پھر بھی اپنے نور کو، نور سے مراد اسلام، ٹھیک ہے، دین اسلام ہے، نور سے مراد دین اسلام ہے. ہمارے کافر کو اچھا لگے یا نہ لگے، رب اپنے دین اسلام کو غالب ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ یہاں سے مسئلہ ثابت ہو گیا. ہم دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، رب ایسے ایسے بندے لے کے آئے گا جو دین کا کام کریں گے، ہر لحاظ سے دین غالب آ جائے گا. 1400 سال ہو چکے ہیں، کتنے کتنے لوگ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، رب ایسے ایسے بندے چن کے کھڑا کرتا ہے. دیکھیں نا جی، ہر صدی کے اندر ایک مجدد رکھا گیا ہے، ہر صدی کے اندر ایک مجدد ہے. کیوں رکھا گیا ہے؟ بابا اس وجہ سے کہ ہر 100 سال کے اندر جب یہ امت ڈھیلی پڑتی ہے، رب ایک بندہ ایسا کھڑا کرتا ہے وہ ساری امت کو پھر جگا کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رب کام لینے پہ تو ایک بندے سے کام لے لیتا ہے. تو اس لیے 1400 سال ہو چکے ہیں، ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدد رکھا ہی اسی وجہ سے ہے، تاکہ جب وہ آئے، جب بھی یہ امت ڈھیلی ہونی پڑتی ہے، جیسے یہ امت ڈھیلی ہوتی ہے وہ پھر آگ اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات دیکھیں، فما هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فما اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے. ہدایت جس کو چاہیے وہ رسول اللہ کے در پہ آئے، جسے سچا دین چاہیے وہ بھی رسول اللہ کے در پہ آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو چھوڑ کر نہ کسی کو ہدایت مل سکتی ہے، نہ کسی کو دین مل سکتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے، یہ یونیورسٹی اور کالج والے یہ ہے نا ششونگڑے، یہ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن ہی کافی ہے. ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یاد رکھیں، اگر قرآن صرف قرآن کی بات کی جائے نا تو قرآن کا قرآن ہونا بھی رسول اللہ کی حدیث پاک سے ثابت ہے. حضور نے بتایا نا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ کے فرمان کو، حدیث پاک کو چھوڑ کر محض خالی قرآن پر چلنا چاہے گا، گمراہ ہو جائے گا، کبھی ہدایت اسے نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہدایت صرف اور صرف تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا جب رسول اللہ کا فرمان ساتھ ملا ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے بڑی تفسیر، سب سے پہلی تفسیر جو قرآن پاک کی ہے وہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے.
یہ تو ہمیں رسول اللہ نے سمجھایا نا اس سے کیا مراد ہے، یا اس آیت سے کیا مراد ہے، یا اس لفظ سے کیا مراد ہے، یا رب کے فرمان سے کیا مراد ہے، یہ تو آقا علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے جی ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کو خالی پڑھنا چاہے گا، یاد رکھیں قرآن کسی کے باپ کو سمجھ نہیں آتا جب تک حدیث پاک کو ساتھ نہ ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اس نے تو اپنے محبوب کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ جتنے دین دنیا کے اندر موجود ہے سب دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی اس لیے ہے کہ اسلام کو غالب کر دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد یہ ڈیوٹی کس کی تھی؟ صحابہ کرام کی۔ صحابہ کے وصال کے بعد ڈیوٹی کس کی ہے؟ تابعین کی۔ پھر ڈیوٹی کس کی ہے؟ تبع تابعین کی۔ پھر ڈیوٹی کس کی ہے؟ علماء کی ہے۔ پھر ڈیوٹی کس کی ہے؟ عام مسلمانوں کی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو جو اسلام کی طرف جو رہنمائی ملی ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کر کے اسلام کی خدمت کرتا رہے، تب جا کے اس کی ڈیوٹی پوری ہوگی۔ اگر ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا ضرور جائے گا جو تیرے حصے کا کام تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی کس لیے ہے؟ تاکہ اسلام کو غالب کرے۔ کوئی شخص اسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اسلام نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس کا اپنا نصیب۔ دیکھیں نا جی، ایک ٹیم جیت رہی ہے، ایک ہار جاتی ہے، تو اگر پتہ بھی چل جائے کہ یار جو ٹیم جیت رہی ہے اس کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے تو اچھی بات نہیں، تو خود بخود وہ بھی تو جیت ہی جاتا ہے نا۔ اسلام نے تو غالب آنا ہی آنا ہے۔ اگر ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے صدقے ہمیں بھی ہدایت اور جنت عطا فرما دے گا۔ ہم پیچھے ہٹ بھی جائیں تو اسلام کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ہم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، وہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، وہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، کوئی نہ کوئی شخص تو اسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اسلام کو غالب نہ کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس امت کی ستہ ہی خیرہ ہے جس امت کے ابتدا کے اندر میں ہوں اور جس امت کے انتہا کے اندر امام مہدی موجود ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اچھا لگے یا نہ لگے رب اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ پاک سمجھ